آرائش زیبائش جائز ہے. آپ سکون کے لیے، راحت کے لیے، آرام کے لیے گھر میں آپ اے سی لگا لیجئے، کولر لگا لیجئے. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے بہترین قسم کی اے سی گاڑی آپ چلائیے، یہ سب جائز ہے. لیکن نمائش کسی کو دکھانا، کسی پر پریشر ڈالنا، کسی کو پر روب ڈالنا کہ تو میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا بساط ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ تکبر کیا علامت ہے. تو کپڑے کا مقصد کیا ہے؟ آرائش بھی جائز ہے اور زیبائش بھی جائز ہے. اور ابھی میں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتوں کا اظہار بھی ضروری ہے، نمائش کرنا جائز نہیں. لیکن اللہ نے جو نعمت دی ہے اس ظاہر بھی ہونا کہ اللہ کہ آپ اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، بالکل بوسیدہ کپڑا ہے، کپڑے میں پیبند لگے ہوئے ہیں، بالکل ایک عام قسم کا آدمی دکھ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا کاروبار ہے؟ تو اس نے کہا میرا یہ کاروبار ہے. تم کیا غریب ہو کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں غریب نہیں بلکہ میں بہت پیسے والا آدمی ہوں، بہت پیسہ میرے پاس، دولت ہے، میرے پاس بہت غلام ہے، نوکر چاکر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیسا لباس پہن رکھا ہے؟ بالکل غریبوں جیسا. آدمی اگر دیکھے یہ سمجھے کہ بالکل غریب، اس کی مدد کرنی چاہیے. تو تم نے ایسی پوشاک اور ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی کرنا ضروری ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے 2,000 دینار کے کپڑے ہمارے نبی نے استعمال کیے. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا ایسا، بالکل غریبی کی زندگی گزارتے تھے، مفلسی اور تنگدستی کی زندگی گزارتے تھے. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے. آپ کی یہ غربت، آپ کی تنگدستی، آپ کی مفلسی یہ اختیاری چیز تھی. دنیا کی دولت ہمارے نبی کے قدموں میں آئی تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے دولت کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ غرباء پر تقسیم کر دیا، بیواؤں پر تقسیم کر دیا، یتیموں پر تقسیم کر دیا، مجبوروں اور محتاجوں پر تقسیم کر دیا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی تحفے آتے تھے. تو کسی نے تحفے کے طور پر قیمتی جبہ، قیمتی لباس، قیمتی پوشاک انہوں نے ہدیہ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا. اس لیے استعمال کیا تاکہ آنے والی امت کے لیے سہولت کا راستہ کھلا رہے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیمتی لباس نہ پہنتے تو آج ہم قیمتی لباس کیسا پہن سکتے تھے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمارے نبی نے نہیں پہنا، ہم کیوں پہنیں گے؟ بھائی جائز ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر دامن گیر رہتی تھی. ہر پہلو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش نظر رکھ کر کے وہ کام کرتے تھے تاکہ آگے چل کر کے میری امت پریشانی میں مبتلا نہ ہو، ہماری امت کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2,000 دینار کا لباس آپ نے زیبتن کیا تاکہ آنے والی امت کے لیے سہولت کا، آسانی کا راستہ کھلا رہے. اب میں 2 بزرگوں کے واقعات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، طبیعت اچھی نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے امام ہیں، 4 امام، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 امام ہیں. چاروں اماموں کے مسلک کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک لباس تبدیل کرتے تھے. سنیے تعجب کے ساتھ، روزانہ ایک لباس تبدیل کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ روزانہ لباس تبدیل کرتے ہیں، وہ تو روزانہ ایک لباس تبدیل کرتے تھے، ان کے اوپر اعتراض ہو گیا. آج تو دیکھیے کئی لباس جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے رہنما ہیں گھنٹوں میں لباس تبدیل کرتے، لاکھوں کے لباس پہنتے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کر دیا کہ حضرت آپ روزانہ ایک لباس تبدیل کرتے ہیں، یہ تو اسراف ہے، اچھی بات نہیں ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بھائی میں کیا کروں، فلاں آدمی ہر سال میرے لیے 360 جوڑے تیار کر کے بھیجتا ہے کہ حضرت آپ روزانہ ایک لباس تبدیل کیجئے. اب اگر میں وہ لباس روزانہ تبدیل نہ کروں تو اس کی دل شکنی ہوگی، اس کا دل ٹوٹے گا. اور دوسری بات یہ کہ میں لباس کو پہن کر کے
دوسرے دن غریب پر صدقہ کر دیتا ہوں تو اس کی دل شکنی بھی نہیں ہوتی ہے اور غریب کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو میں اس نیت سے وہ لباس پہن لیتا ہوں اس کی دل شکنی نہ ہو اور کسی غریب کا فائدہ ہو جائے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی مجلس میں ذکر کر چکا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے نے ہندوستان کی آزادی کا سب سے پہلے پرچم بلند کیا انگریزوں کے خلاف، اور اس پرچم کے نیچے جو سالار اعظم تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے لڑائی لڑی ہے. بالا کوٹ کی بالا کوٹ کے میدان میں ان کی جان گئی ہے، شہادت انہوں نے نوٹ کیا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے پٹنہ کے کوئی صاحب تھے جنہوں نے یہ ارادہ کر کے کہ حضرت آپ کے لیے میں 360 جوڑے تیار کر کے بھیجوں گا، آپ ہر روز ایک لباس زیبتن کیجئے. چنانچہ ان کا دل رکھنے کے لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک لباس تبدیل کرتے تھے اور اس کو پہن کر کے غریبوں میں صدقہ کر دیتے تھے. تو دیکھیں شریعت کے اندر کتنی گنجائش ہے اور کتنی سہولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے تم کو دولت دی ہے تو تم غریبوں جیسا لباس پہن لیا کرو، فقیروں جیسا لباس پہن کر کے تم گھوما کرو. نہیں، ہم نے تم کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اظہار بھی ہونا ضروری ہے، اس کو چھپا کر کے رکھنا ضروری نہیں بلکہ اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. تو تیسری بات یہ کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ. اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، جس کو میں کچھ اقوال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تیسری چیز بیان کی گئی، ایک تو لباس کا مقصد ستر پوشی ہے، دوسرا مقصد آرائش کا حاصل کرنا ہے، تیسرا مقصد کہتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سدی رحمۃ اللہ علیہ لباس التقویٰ، یعنی تقوی کا لباس. کیا اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے. تقوی کے لباس سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کے لباس سے مراد حیا ہے، کیونکہ حیا تمام برائیوں سے رکنے کا ذریعہ ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا فَاتَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، کہ جب آدمی کی حیا چلی جاتی ہے تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے. تو حیا کو کیا کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ سے مراد حیا ہے، اور جس کے اندر جتنی حیا ہوگی وہ اتنا ہی ایمان میں کامل ہوگا، مکمل ہوگا، اور برائی سے وہ رکنے والا ہوگا اور اچھائی کا کرنے والا ہوگا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لباس التقویٰ سے مراد عمل صالح ہے. لباس التقویٰ سے مراد کیا ہے؟ عمل صالح ہے. اسی طریقے سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لباس التقویٰ خیر سے مراد اللہ کی خشیت مراد ہے. کیا ہے؟ اللہ کی خشیت مراد ہے. یہ میں نے بعض اقوال و لباس التقویٰ خیر کے متعلق چند بزرگوں کا اقوال میں نے بیان کیے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت لباس کو بیان کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت